السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، اور دور دراز سے تشریف لانے والے سامعین کرام، صحابہ و اہل بیت، دو لفظ کہنے کو تو جدا جدا محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ جو صحابی نہیں وہ اہل بیت بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار جن کو اہل البیت کہا جاتا ہے، وہی ہیں جو شرف صحابیت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ پر ایمان نہیں لایا تو وہ اہل البیت میں شامل نہیں ہوا۔ اصل میں ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ پھیلایا گیا دشمنان اسلام کی طرف سے کہ اہل السنہ والجماعہ اہل بیت کو نہیں مانتے، جبکہ یہ پروپیگنڈا اسی طرح کا ہے جس طرح دنیا میں ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیشوا، اپنا نبی اور اپنا سب کچھ قرار دیا اور ان کے نام پہ ایک مذہب بنایا۔ گویا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اجارہ داری قائم کر دی اور دعویٰ یہ کر دیا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا نہیں۔ حالانکہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار سب سے زیادہ انہوں نے خود کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، ان کے مقام کو، ان کے معجزات کو سب سے زیادہ رد انہوں نے کیا۔ لیکن چونکہ نام پر مذہب بنا چکے تھے، نام پر اجارہ داری قائم کر چکے تھے، تو آج ہر شخص جیسے ہی وہ لفظ سنتا ہے کہ یہ عیسائی ہیں تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔
حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں ہم مسلمان ماننے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو، ان کے معجزات کو، ان کی تعلیمات کو ہم مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے معجزہ ہے۔ تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ان کا یہ معجزہ عیسائیوں کی اکثریت تسلیم نہیں کرتی۔ ان کی کتابوں میں بھی اور ان کے عقائد میں بھی یہ بات شامل ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ ایک باپ بنا کر پیش کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کا ایک شوہر بنا کر پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ، جبکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ پوری یقین کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے صرف نام لے لیا اور ایک دعویٰ کر دیا، اور بہت سے لوگ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے کہ شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے اہل بیت کے نام پہ اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر لیا اور یہ تاثر دیا لوگوں کو کہ اہل بیت کو ہم ماننے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اتنا ہی اہل بیت سے ان کا تعلق ہے جتنا عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب نہیں بنایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ہی ماننے والے ہیں، اور اہل بیت کے نام پہ ہم نے مذہب نہیں بنایا، لیکن حقیقت میں ہم ہی اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ بنیاد دیکھیں کہ اہل بیت سے محبت کی بنیاد اور اہل بیت سے محبت کے دعوے کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جن ہستیوں کو اہل البیت قرار دیا ہے وہ ان کو سرے سے اہل البیت مانتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت بڑے صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا، بلکہ پورے قرآن کریم میں 3 جگہ پر اہل بیت کا تذکرہ ہے، 3 جگہ پر، اور تینوں جگہ پر اہل بیت سے مراد کہیں بھی کوئی مرد نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اہل بیت ہو نہیں سکتا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں کوئی مرد اہل بیت نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ لیکن اساس اور بنیاد کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے اہل بیت کا جہاں بھی تذکرہ کیا تو وہاں خواتین کا تذکرہ ہے۔ سورہ احزاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کائنات کی کسی بھی عورت جیسی نہیں ہو، یعنی دنیا کی کوئی عورت بھی تمہاری شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ہر عورت سے ازواج مطہرات کی شان اور مقام بلند ہے۔ اب یہ قرآن کریم کا دیا ہوا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، لیکن آج ماحول معاشرے میں پروپیگنڈے کا اثر یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ اس کائنات میں فضیلت والی خاتون کون سی،
تو اکثر اپنے آپ کو سنی کہنے والے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام لیں، جبکہ یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کائنات میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں کہ جس کی شان کے برابر ازواج مطہرات کی شان کو قرار دیا جا سکے۔ بلند ہونا تو دور کی بات ہے، کسی عورت کی شان ازواج مطہرات کے برابر بھی نہیں۔ تو بہرحال اس آیت کے بعد ہی اگلی آیت ہے جس کو آیت تطہیر لوگ کہتے ہیں، اور اس سے مراد مزعومہ اہل بیت، یعنی جو ان کا خیال ہے اہل بیت، صرف ان کو مراد لے کر ان کی تطہیر ثابت کر کے اور باقی سب کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو دعویٰ ہے اہل بیت کو ماننے کا، لیکن اصل اہل بیت جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، ازواج مطہرات، سرے سے ان کو اہل بیت مانتے ہی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو اہل بیت کہا، واقعہ آپ کو معلوم ہے، فرشتے آئے، خوشخبری دی، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے تعجب کا اظہار کیا اپنی اور اپنے خامد ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے کہ ہماری تو عمر نہیں، روٹین میں اس عمر میں بچے نہیں پیدا ہوتے۔ انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ کو اہل بیت کہا، اور تیسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اہل بیت کہا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کے پیچھے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ ان کا جو صندوقچہ ہے وہ پانی میں بہہ کر کس طرف جاتا ہے، ان کی والدہ نے اپنی بیٹی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ پتہ کرو، دیکھو کہ کہاں جاتے ہیں۔ تو جب وہ چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچے، ان کو نکالا گیا، اور پھر فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہ کریں، ہو سکتا ہے ہمارے کسی کام آ جائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اس وقت عورتوں کو بلایا گیا کہ کوئی اس کی کفالت اپنے ذمے لے، اس کو دودھ پلائے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اس وقت موقع پا کر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یأکلونہ لکم، کیا میں تمہیں ایک اہل بیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے لیے موسیٰ کی کفالت کرے؟ تو یہاں بھی اہل بیت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا گیا۔ تو پورے قرآن کریم میں یہی 3 مقامات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جو بتایا ہے، اہل بیت کا جو تصور دیا ہے، وہ ازواج مطہرات کے بارے میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہ ہے۔ تو اساسی اور بنیادی طور پر ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، صحیح مسلم میں بھی، مسند احمد میں بھی مختلف سندوں سے واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ، ان کو چادر کے نیچے لے کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہم اجعل ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی۔ ہم ان کو بھی اہل بیت میں شامل مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اور اس نام پر اپنا الگ مذہب بنانے والے اور اس بنا پر اہل سنت کو مطعون کرنے والے، ان کی محبت کا حال یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں، قرآن اللہ نے جن کو اہل بیت کہا ہے، ان کے اہل بیت ہونے کا ہی انکار ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا،
کو تو اہل بیت مانتے ہیں، یقیناً ماننا بھی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیوں کو، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہونے سے ہی انکاری ہو جاتا ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مانتے ہی نہیں، نعوذ باللہ ان کے بارے میں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی کافر کی بیٹیاں تھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ ان میں سے سب سے بڑی بیٹی جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت بھی بہت مثالی تھی، اور اگر کوئی پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے افضل کون ہے، تو اہل سنت میں سے بھی اکثر کا فوراً جواب یہ ہوگا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کا، ان کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں، وہ بھی ہمارے نبی کی بیٹی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کی شان اور مقام ہمیں تسلیم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر نہیں۔ بات ہے نا فضائل صحابہ و اہل بیت، تو اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، ان سے محبت کا تقاضا کیا ہے، ان کے مناقب کیا ہیں، ہم ان کو اس طریقے سے مانتے ہی نہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کرنے کی کوشش کی، نکلی ہیں، لیکن کفار کو پتہ چل گیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے قافلے پر حملہ کیا، اور یہ مستدرک حاکم وغیرہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ حملہ کیا، اور اس حملے میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا زخمی ہو گئیں اور ان کا حمل گر گیا۔ یہ جھوٹ تو آپ کو سنایا جاتا ہے اور پروپیگنڈا بہت زیادہ دیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حمل گرا دیا، کس نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، حتیٰ کہ روافض کے اپنے محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، لیکن اتنا تکرار سے اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا گھر دروازہ توڑ دیا، ان کا حمل گرا دیا، نعوذ باللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیٹی کا حمل گرایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر، اسلام کی خاطر، اس کا کوئی تذکرہ آپ کو نہیں ملتا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ میری بیٹی میرے پیچھے ہجرت کر رہی تھی، اس کو روک دیا گیا اور اس کو تکلیف پہنچائی گئی میری خاطر، واپس لے جایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، کسی طریقے سے میری بیٹی کو نکال کر لاؤ۔ لمبا واقعہ ہے، تو بہرحال اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے لیے کہ حاضی افضل بناتی مصیبت فی، یہ میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل ہیں، انہیں میری خاطر دکھ دیا گیا۔ تو بات اہل بیت کی ہو اور ان کی محبت کی ہو تو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا، جن کو اہل بیت قرار دیا ہے ان کو ماننا پڑے گا اہل بیت، اور جن اہل بیت کی فضیلت زیادہ ہے ان کی زیادہ ماننی پڑے گی۔ جو مقام، جو فضیلت کتاب و سنت میں اہل بیت کی موجود ہے، اس کو اسی طرح تسلیم کرنا پڑے گا۔ اہل بیت کا نام لے کر کتاب و سنت کے سارے قواعد کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا انکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی محبت کی آڑ میں
غلب کرتے ہوئے ان کی شان میں ان کو سب سے زیادہ بڑھا کر صحابہ کرام سے بھی حتیٰ کہ انبیاء سے بھی بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالاتفاق بالاجماع، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی سب سے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ عنہا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ نہیں، ہماری مراد تو مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا ابوہا، ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ان من امن الناس علیہ فی صحبتی ومالی ابا بکر، کہ تمام لوگوں سے زیادہ میرے اوپر احسانات ساتھ دینے کے اعتبار سے، مال دینے کے اعتبار سے ابو بکر کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں برملا طور پر یہ کہتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، واقعہ ذکر کیا، بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو اس دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں کا انتخاب کر لے، دنیا کی زندگی لے لے، یا اللہ رب العزت کے پاس جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کا انتخاب کر لے۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اخروی نعمتیں ہیں، ان کا انتخاب کر لیا۔ اب سب صحابہ کے سامنے یہ بات ذکر ہوئی، لیکن ان میں سے صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سمیت سارے صحابہ یہ کہنے لگے کہ ان بزرگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے اور انہوں نے اخروی نعمتوں کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ کے اس بندے نے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے زاروں کے تار ہونا شروع کر دیا۔ کہتے اس وقت تو ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وکان ابو بکر ہوا اعلمنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بعد میں یقین ہو گیا کہ ہم میں سے سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا وہ ابو بکر ہے، کیونکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جس بندے کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے، وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے تو بتایا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ان کو پسند کر لیا ہے۔ آپ نے تو ہمیں اپنی جدائی کے بارے میں بتایا تھا، لیکن صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ علم والے تھے۔ تو جب فضائل صحابہ اور اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو اہل بیت کے بارے میں لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اہل بیت کون ہے اس حوالے سے بھی، اور ایک پھر اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے بھی غلو کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب بہت سنتے ہیں، جب بات ہوتی ہے عام طور پر بولے والے جہالت کا شکار مسلمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم میں مبالغہ کرتے ہیں کہ سب سے بڑے عالم وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، اور اس بارے میں جھوٹی روایتیں بے دھڑک بیان کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مبالغہ کرنے والوں نے یہاں تک ہر درجہ مبالغہ کر دیا، کہتے ہیں روایت گھڑ دی، روایت گھڑ دی، اور اس
اور اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ کہتے ہیں کہ علم میں مبالغہ کرتے ہوئے کہ جبریل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اگر آپ کے پاس 100 دفعہ آئے ہیں تو علی کے پاس 200 دفعہ آئے. کیسے کہ علی تو دروازہ ہیں, جبریل جب آتے تو تب بھی دروازے سے گزرتے اور جب واپس جاتے تو تب بھی دروازے سے گزرتے. یعنی مبالغہ اس حد تک کر دیا جبکہ کتاب و سنت کی تعلیمات یا صحابہ کرام کا جو اجماع و اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے عالم ہیں. ان کے بعد شان اور مقام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں, صحابی رسول ہیں, ان کا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. علم و فضل میں, ورع و تقوی میں, ہر فضیلت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر ہیں. یہ جھوٹی روایت تو گھاڑ دی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, یا میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. لیکن جو صحیح احادیث تھی صحابہ کرام کی فضیلت میں اور ان کے علم کی فضیلت میں, وہ بالکل آج ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتی. اور اگر آپ غور کریں تو کتنی کھلی دلیلیں ہیں اہل سنت کے لیے, اہل حق کے لیے, اور ان روافض اور ان دشمنان اسلام کے رد کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا, میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا, میں نے دودھ کا پیالہ سیر ہو کر پیا, اتنا پیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے ناخنوں سے باہر آ جائے. یعنی میں نے بالکل سیر ہو کر پیا. پھر میں نے باقی سارے لوگوں کی بجائے وہ دودھ کا پیالہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا. ثم ناولته عمر, پھر میں نے دودھ کا پیالہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا فما افضلتہ ہو یا رسول اللہ کے رسول, اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ کو خواب آیا ہے, اللہ کی وحی ہے, اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے علم, ہمیں بھی بتایا اس کی تعبیر کیا ہے. یہ جو وحی آپ پر آئی ہے ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ وہ کیا چیز تھی جو آپ نے سیر ہو کر کی تھی کہ عمر کو دے دی؟ فرمایا اول تو العلم, اس کی تعبیر میں نے علم سے کی ہے. یعنی اللہ نے مجھے علم دیا, میں پیکر علم بن گیا, اتنا میں نے علم حاصل کیا, اتنا کیا پیکر علم بن گیا. پھر میں نے وہ علم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا. اندازہ کریں علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں, دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اگر یہ حدیث علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوتی تو پھر لوگوں کو کیا طرز عمل ہوتا, پھر غلو کر کے کہاں سے کہاں بات کو لے جاتے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور علم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے علم عمر کو دے دیا. ہم اس حدیث کی وجہ سے باقی صحابہ کرام کے علم کا انکار نہیں کرتے, لیکن ایک دعوت فکر ہے کہ اگر آپ نے اہل بیت کے فضائل کو ماننا ہے تو غلو نہ کریں, اس طریقے سے مانیں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, ان کے فضائل کو بھی بالکل رد کر دیا جاتا ہے, تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے, اور علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کیا جاتا ہے. حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑے واضح فضائل و مناقب ہیں, روایات یا احادیث سے ہٹ کر. احادیث کو تو کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں
جو سب کو مسلم ہے، سب کو تسلیم ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ بڑی رشتہ داری ہے، تو آپ کی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں کہتے ہیں حالانکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس رشتہ داری کا خیال اور احترام کرتے ہیں جس کے ساتھ شرف صحابیت شامل ہے۔ ہر وہ رشتہ دار جو آپ پر ایمان لے آیا، ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی کی رشتہ داری کا خیال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے خامد ہیں، آپ کے داماد ہیں، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو دوہرے داماد ہیں۔ پھر ان کی رشتہ داری کا کیوں خیال نہیں کیا جاتا؟ ان کے فضائل و مناقب کو کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو داماد ہونے کی رشتہ داری ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی زیادہ ہے۔ دو بیٹیوں کے خامد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دو بیٹیوں کے خامد۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت رضوان کے وقت ان کی شان اور ان کی فضیلت میں جو بات ارشاد فرمائی، جب سب بیعت کر چکے، موت کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے اپنے ہی ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ کتنی بڑی شان مقام ہے، لیکن اس کا کوئی پروپیگنڈا آپ نہیں سنیں گے۔ اس سے برعکس اگر یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوتی تو اندازہ کریں کس قدر مبالغہ کیا ہے، کتنا مبالغہ کیا جاتا ہے، کتنا مبالغہ کیا جاتا ہے کہ وہ آیت مباہلہ سے غلط استخراج کر کے غلط مطلب نکال کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نفس قرار دی، وہ تو نفس رسول ہے۔ اسی طرح انت منی وانا منہ، اس سے بھی استدلال کر کے بالکل جھوٹا اور غلط مطلب نکال کے جو بالکل بنتا ہی نہیں ہے، کتاب و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے، تو وہاں علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نفس رسول ہے، یعنی خود علی رضی اللہ عنہ خود رسول نہ، یہی مطلب ہو رہا۔ جبکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ، یعنی اس کا مطلب پھر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس عثمان ہے۔ ہم تو غلو نہیں کرتے نا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے نام پہ بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان صحابہ و اہل بیت کے تمام فضائل کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح کتاب و سنت نے ہمیں بتائے ہیں، اور جس طرح اجماع امت تواتر کے ساتھ اہل السنہ کا اجماع چلا آ رہا ہے، اسی طرح ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کے فضائل کو تسلیم کریں۔ اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، اور یہ بات ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل الصحابہ میں موجود ہے، اور روافض کی کتابوں میں بھی موجود ہے، بلکہ زیادہ موجود ہے۔ یہ نہج البلاغہ جس کو علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کہا جاتا ہے، اس میں کم از کم 4 دفعہ یہ قول آیا، 4 دفعہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ہم تو اس لیے مانتے ہیں، ہمارے پاس صحیح سند سے موجود ہے ہماری کتابوں میں، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہلک فی رجلان، میری وجہ سے 2 قسم کے لوگ ہلاک برباد ہو جائیں گے، یعنی جہنم میں چلے جائیں گے، جنت سے محروم ہو جائیں گے 2 قسم کے لوگ میری وجہ سے۔ ان میں سے سب سے پہلا ایسا شخص جو میری محبت میں غلو کرنے والا، میری محبت میں غلو کرنے والا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو میری
نفرت میں میری توہین کرنے والا، تو محبت کرنے والے کو پہلے لائے ہیں ہلاکت اور بربادی میں، جہنم کا ایندھن بننے میں سب سے پہلے وہ شخص ہے جو محبت میں غلو کرنے والا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو نفرت میں توہین و تنقید کرنے والا ہے اور ان کے فضائل کا انکار کرنے والا ہے۔ الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث دونوں قسم کے رویوں سے پاک، نہ ہم ان کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ ہم ان سے کوئی بغض اور نفرت رکھتے ہیں کہ ہم ان کی شان میں تنقید اور توہین کریں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ بالکل اعتدال کے ساتھ ہم صحابہ اور اہل بیت کے فضائل کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، بلکہ ہمارے عقائد میں شامل ہیں۔ ہمارے ائمہ نے جو عقائد میں کتابیں لکھی ہیں جہاں صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل برابر درج کیے گئے، برابر طور پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر اور تمام صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کے بارے میں احترام، عزت، ان کی تکریم، اس کو فرض اور لازم قرار دیا گیا۔ آج لوگ ان کو یہ بات تو یاد رہتی ہے، تو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں تسلیم ہے، بالکل صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وصیت کی ان کو، یا ان کے شرف میں کلمہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھے علی سے محبت کوئی ایمان والا ہی کر سکتا ہے اور مجھ سے نفرت اور بغض کوئی منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں تمام صحابہ کرام اور کبار صحابہ کرام کو نعوذ باللہ منافق قرار دینے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا ہے کسی حوالے سے، اس کو دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بغض کرنے والا ہے اور اس وجہ سے نعوذ باللہ یہ منافق ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی فضیلت نہیں تھی جو دیگر صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ کچھ فضائل ایسے ہوتے ہیں نا کہ خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں، امتیازی ہوتی ہیں، لیکن یہ خصوصیت، یہ فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امتیازی نہیں ہے، یہ تو دیگر صحابہ کرام کو بھی حاصل ہے کہ محبت ایمان کی علامت اور بغض نفاق کی علامت ہے۔ صحیح بخاری میں سارے انصار کے بارے میں، پورے انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت الایمان حب الانصار وعلامت النفاق بغض الانصار، یہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار کی نفرت یا انصار سے بغض یہ نفاق کی علامت۔ لیکن یہ کوئی پڑھ کے نہیں سنائے گا آپ کو، جو منحرفین ہیں، جو دشمنان ہیں، ان چیزوں کو چھپائیں گے، بعض اہل سنت کا نام لے کر یا لبادہ اوڑھ کر اب وہ بار بار رٹا ہوا ہے، وہ یہ حدیث ضرور سنائیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے اور علی رضی اللہ عنہ کا بغض نفاق ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف انصار کی محبت ایمان ہے اور انصار کا بغض نفاق ہے، یہ چھپا لیں گے، یہ نہیں سنائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ و اہل بیت کے جتنے بھی فضائل کتاب و سنت میں مذکور ہیں، ہم کسی ایک بھی فضیلت سے سر منہ منحرف، ایک بات برابر بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، ہر ایک فضیلت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ ہم سب کی ہر اس فضیلت کو مانیں جو کتاب و سنت میں موجود ہے، بغیر کسی غلو کے، بغیر کسی غلو کے۔ اور یہ بات بالکل عیاں ہے، بالکل عیاں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی کی فضیلت میں، کسی کی منقبت میں اور کسی کی عزت و تقریب میں غلو نہیں ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے کوئی ان کو انبیاء سے ملا دے یا انبیاء سے نعوذ باللہ افضل قرار دیتے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔
عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے کوئی کہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل ہے یا کسی نبی سے افضل ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے کوئی ان کو انبیاء سے ملا دے یا ان صحابہ سے افضل قرار دے دے جو کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں افضل ہیں ان سے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، حقیقت میں ان کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات کی خلاف ورزی۔ انہوں نے کبھی ساری زندگی میں نہ یہ عقیدہ بنایا نہ یہ دعوت دی کہ ان کی شان اور مقام باقی صحابہ سے یعنی ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ ان کی جو تعلیمات ہیں بالکل واضح ہے، ہماری کتابوں میں بھی، صحیح البخاری وغیرہ میں اور اہل تشیع کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سوال کیا علی رضی اللہ عنہ سے، اپنے والد گرامی سے، کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو جی ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہستی کون سی ہے؟ اور اسی حدیث میں آگے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا، سب صحابہ کا اس دور میں سب تابعین کا اجماعی عقیدہ تھا کہ ابو بکر عمر افضل ہیں ساری امت سے، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، اس میں کوئی بہام نہیں تھا، انہیں یہ بات معلوم تھی، لیکن انہوں نے ایک مقصد کے تحت اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بغیر سوچے فوراً جواب دیا کہ ابو بکر ساری امت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں سے افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا ثم من، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلے نمبر پر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ کس نے کہا؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ابو بکر کا پہلا نمبر کس کا عقیدہ ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کا، اور سارے صحابہ کا، سارے صحابہ کا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی یہی بتایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، اس بیماری کے آغاز میں ہی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پروپیگنڈا ہمیشہ منفی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا یا روک دیا کہ آپ کے پاس کاغذ قلم نہ لایا جائے، کیونکہ ان ظالموں اور بدبختوں کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے، نعوذ باللہ، سبحان اللہ۔ یہ پروپیگنڈا ہے نا، اور حقیقت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ دن پہلے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام ہے نا، وفات سے کچھ دیر پہلے، اس سے پہلے بھی اسی بیماری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، اسی بیماری کے آغاز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک، عائشہ میرے پاس اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں لکھوا کے چلا جاؤں، دنیا سے لکھوا کے چلا جاؤں، مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بندہ اپنے دل میں یہ لالچ لے کے نہ آ جائے، یہ تمنا لے کر نہ آ جائے کہ میرا نمبر آنا چاہیے، آنا اولا، کوئی یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لکھوا دو، میرے پاس ابو بکر کو بلاؤ، عبد الرحمن کو بلاؤ، میں لکھوا دوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع فرمایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی بلانے نہیں گئی، بھیجا نہیں ہے، فرمایا رہنے دو. کیوں؟ ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟ اگر کوئی سمجھنا چاہے نا، بالکل بعد میں بھی یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا لیکن ارادہ ملتوی کر دیا. آپ نے فرمایا مجھے آرام کرنے دو، چلے جاؤ، اب میں نے نہیں لکھا. یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی لیکن اس وقت یہ صحابہ موجود نہیں تھے، صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو روک دیا، فرمایا عائشہ رہنے دو. کیوں؟ کیوں رہنے دو؟ ابھی تو کہاں کاغذ قلم لے کے آئے میں لکھوا کے دوں، میرے بعد اختلاف نہ بڑھ جائے، کوئی دعویٰ لے کر نہ آ جائے کہ میرا حق بنتا ہے. اب کیوں انکار کر دیا کہ رہنے دو، عائشہ لکھوانے کی ضرورت نہیں. فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو آنے دینا ہے نہ مومنوں نے کسی کو آنے دینا. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں لکھوا دوں، پھر فرمایا کہ رہنے دو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کا نمبر لگنے دینا ہے، نہ مومنوں نے کسی کو آگے لانا ہے ابو بکر کے علاوہ. تو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہلا نمبر کس کا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں پراپیگنڈا کہ علی کا پہلا نمبر. اتنی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، اتنا انکار اسلام کی بنیادوں کا، اتنا غلط پراپیگنڈا. بچے کی زبان پہ وہ قوالیاں آ گئی، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر پتہ نہیں کیا. اندازہ کریں پراپیگنڈا کتنا ہے. اور اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ کیا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. اور یہ بات سارے صحابہ کو معلوم تھی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی زندگی میں، جب ہم صحابہ آپس میں کبھی بیٹھتے تو کیٹیگری بناتے، درجات بناتے کہ کس کا کون سا نمبر ہونا چاہیے، پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا کس کا، تیسرا کس کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قرار دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی. جبکہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اگر وہ درست نہ ہو تو اللہ وہی فرما دیتا ہے اپنے نبی پر کہ اپنے صحابہ کو بتا دو کہ تمہارا یہ قول فعل غلط ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم صحابہ کرام کے درجات بناتے، پہلے نمبر پہ ابو بکر، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان. تو یہ کس نے نمبر بنائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر وحی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، پھر صحابہ کا اجماع بھی اس پر ہو گیا. تو بات ہو رہی تھی محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معلوم تھا، سارے صحابہ کا، سب لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کا پہلا ہے، عمر کا دوسرا، عثمان کا تیسرا. لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ ابو جی آپ ذرا بول کر بتائیں پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا ابو بکر کا. پوچھا دوسرا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا عمر کا. یہ علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے پوچھا نا کہ پھر تیسرا کس کا ہے، مجھے پتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فوراً عثمان کا نام لینا ہے، تو میں نے سوال بدل دیا کہ شاید سوال بدلنے سے جواب بدلے. پہلے تو یہ تھا نا کہ پہلا نمبر کس ہے، نبی کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے، پھر کس کا ہے. تو اب پھر کس کا ہے یہ کہنے کی بجائے میں نے کہہ دیا تو پھر تو آپ کا ہی نمبر ہے نا، تیسرا تو پھر آپ کا ہی ہوا. تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا وما انا الا رجل من المسلمین، انکار کر دیا کہ تیسرا نمبر بھی عثمان کے مقابلے میں میں بھی عام مسلمان. یہ عقیدہ ہے اہل بیت کا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں لیکن پہلا نمبر کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ حقیقت میں اہل بیت کو مانتے، وہ علی رضی اللہ عنہ کو مانتے نہیں. اور جو کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں ہی نہیں،
وہ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. جو کہتے ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی ہے باقی تینوں کسی کافر کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ، وہ بھی نہ نبی کو مانتے ہیں نہ اہل بیت کو مانتے ہیں. اس لیے صحابہ و اہل بیت کے فضائل اسی طرح ماننے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور جس طرح امت کا اجماع چلا آ رہا ہے صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر تبع تابعین سے لے کر ائمہ دین سے لے کر ہر دور میں ہمارے ائمہ نے، ہمارے محدثین نے کتابوں میں اتفاقی اور اجماعی عقیدہ لکھ دیا ہے. اس امت میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ ترتیب ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق ان کے فضائل و مناقب ہم نے تسلیم کرنے. ہم تو مانتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ ابو بکر ہوں، وہ عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ علی ہوں، وہ طلحہ و زبیر ہوں، وہ سیدنا معاویہ ہوں، وہ دیگر صحابہ ہوں جس کے بارے میں جنت کی بشارت نامزد کر کے ہے. ویسے تو سارے صحابہ کے لیے جنت کی بشارت عمومی طور پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام کو ہم نے، اللہ نے جنت کا وعدہ دے دیا ہے. یہ سب صحابہ کی عمومی فضیلت موجود ہے، لیکن اس صحابہ کو اور بڑا پروٹوکول ملا، ان کا نام لے کر بھی نامینیٹ کر کے جنتی کہہ دیا. تو جن کو کہا ہم سب کو نامینیٹ کر کے بھی جنتی مانتے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر جتنے بھی صحابہ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت ہم مانتے ہیں، اور جن کے دیگر اور خصوصی فضائل ہیں ہم انہیں بھی تسلیم کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، ہم مانتے ہیں. اگرچہ لوگ بعض بدبخت رد عمل میں دوسری جانب چلے گئے ہیں، جب پروپیگنڈا دیکھا کہ یہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو رد عمل میں وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے، وہ اس طرح کی عقلی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جی جنتی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسے بن گئی، کیسے بن گئی؟ ان سے بڑی فضیلت والی امہات المومنین موجود ہیں، ان کی موجودگی میں حضرت فاطمہ کیسے بن گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم اس کا انکار کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہم مانتے ہیں. سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لوگ اپنی گھوڑے دوڑاتے ہیں، انکار کرنے کی روش بعض بدبخت اختیار کرتے ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہ، غلو کرنے والے نہ تکثیر کرنے والے، اہل سنت اعتدال میں رہنے والے، وہ انکار کرتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے فضائل میں کتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. دیکھیں علی رضی اللہ عنہ بھی تو ہے نا، جو ان کے والد بھی ہیں، لیکن جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہ. دیگر ایسے نوجوان صحابہ بھی ہیں جوانی کی عمر میں بڑے بڑے مار کے دنیا سے چلے گئے، شہادت حاصل کر کے چلے گئے، ان کو کیوں نہیں کہا گیا؟ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ اختیار نہیں، ہمارے نبی نے فرما دیا اور اللہ کی وحی سے فرما دیا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہے؟ حسن و حسین رضی اللہ. ہم نے مان لی، ہم اس میں غلو بھی نہیں کرتے کہ اس وجہ سے ان کی شان اور مقام کو دیگر کبار سے اعلیٰ کرام سے بڑھا کر پیش کریں. اس فضیلت کو بھی مانتے ہیں. اہل سنت اعتدال میں رہنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں. وہ ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم غلوب بھی نہیں کرتے، نہ کسی کو غلوب کرنے دیتے ہیں. ہماری دعوت یہ ہے، اہل سنت اور حدیث کی دعوت یہ ہے، افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کا راستہ بنا، اور اعتدال کا راستہ وہی ہے جو کتاب و سنت نے دیا، جو اجماع امت نے دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اہل بیت اور صحابہ کرام کے فضائل کو تسلیم کرنے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جن احباب کے سوالات ہیں وہ اپنے سوالات لکھ کر یہاں پہنچا دیں تاکہ ان کے جوابات دیے جا سکیں.